میں آپ کی بات قطع کلامی معاف، اب چونکہ میں کچھ جسارت ایسی کروں گا، میں نے جیسے آغاز میں کہا تھا آپ ایک سیاسی فورس اور طاقت کے طور پر بھی آپ کی جماعت سامنے آئی ہے، تو پھر میں آپ سے کچھ اجازت ضرور چاہوں گا کہ کچھ سخت سوالات بھی، کچھ چپتے سوالات بھی میں آپ سے ضرور کروں. مجھے امید ہے کہ آپ ان کا خندہ پیشانی سے جواب بھی دیں گے. علامہ صاحب، کچھ ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں آپ کی جس میں براہ راست ٹرمپ کو جو ہے وہ آپ نے کھری کھری سنائی بھی تھی، اور کچھ الفاظ بھی ایسے استعمال ہوئے تھے جن کو میں نشر نہیں کر سکتا. اگر میں یہ دیکھوں کہ کل کو تحریک لبیک کو موقع ملتا ہے آگے آنے کا، تو تحریک لبیک کی کیا خارجہ پالیسی یہی ہوگی؟ کیا وہ اسی طرح سے سفارتی تعلقات کو ڈیل کیا کریں گے جن میں سخت زبان، یہاں تک کہ گالیوں تک کا عنصر نمایاں ہوگا؟ قبلہ بات یہ ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی نا تو پھر ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ اسلام کے تابع ہوگی. اور میرے آقا و مولا نے خود بھی حکومت فرمائی ہے، چاروں خلفاء نے بھی کی ہے. بہادر شاہ ظفر تک ہمارا دبدبہ رہا ہے، خلافت عثمانیہ تک رہا ہے. تو اگر ہمارے کوئی دو جملے سخت ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ پورا نظام ہی الٹ پلٹ جائے گا. یہ باتیں نہیں ہیں. انشاءاللہ جب ہمارا نظام آئے گا تو دنیا میں فرض بالمحال میں ابھی یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو ووٹ دینا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی پالیسی کیا ہوگی، کیونکہ جو ملک معاشی طور پہ مضبوط نہ ہو وہ خارجی طور پر جو ہے کچھ نہیں کر سکتا. جی ڈی پی کا اس وقت 70% ہم تھریشولڈ کراس کر چکے ہیں، ہمارا جو قرضہ ہے ملک کا وہ اپنی دہلیز کو پار کر چکا ہوا ہے. آپ کا کوئی معاشی پلان ہے اس ملک کے لیے؟ جناب کیا بات ہے، بہت بڑا آپ نے سوال کیا. انشاءاللہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب اسلام آیا، عمر بن عبدالعزیز جب مسجد سے گھر گئے تھے تو آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا، اور ایک رات گزری تھی تو صبح تک نظام مصطفیٰ نافذ ہو چکا تھا. جو اربا پتی جنہوں نے ملک لوٹے ہوئے تھے خزانے، وہ فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے. ان کو پتہ تھا کہ اب اسلام جو ہے وہ ہم سے پوچھ جائے. انہوں نے خود سب کچھ اس قومی خزانے کے حوالے کر دیا تھا. اور انشاءاللہ سادہ بود و باش ہوگی حکمرانوں کی بھی اور رعایا کی بھی. اور حکمرانوں کی جو ہے وہ 60 لاکھ گھڑی کوئی نہیں باندھے گا. اور دہی کم ہو جائے بھور بان میں، دہی کے کنڈے کم ہوں تو جہاز لاہور دہی لینے کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ ان کو کہا جائے گا یہ سبز مرچیں جو ہے ان کی چٹنی بنا کر کھاؤ. علامہ صاحب دیکھیں، میں ایک بلکہ انتہائی ادب کے ساتھ، یہ خطیبانہ جملے لگتے بہت اچھے ہیں، لیکن اگر میں ایک لیڈر سے بات کر رہا ہوں تو میں ایک پلان ایکسپیکٹ کروں گا، امید رکھوں گا کہ مجھے وہ پلان بتائے گا. قرضے کیسے واپس کریں گے جو اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ کا ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے؟ تو خطیبانہ جملے تو کام نہیں آئیں گے نا سر؟ نہیں، وہاں خطیبانہ تھوڑے جملے تھے. وہاں تو اب تو حالات اس طرح کے نہیں ہیں. وہاں تو لوگ اپنے مخالفین کی قبروں کو ہڈیاں بھی نکال کر ان کے درے مارتے تھے. کیا کرتے آپ؟ اسلام بڑا ایک برکت والا نظام ہے، کوئی چل کر دیکھے تو صحیح نا. اب باتیں تو نہیں نا صرف کرنی سی. یہ بل پاس ہونے سے اسلام تھوڑا آئے گا. یہ بل جی پاس ہوا، اب اسمبلی کے پاس جائے گا. اسمبلی اس بل کو کیا پاس کرے گی؟ جو خود کروڑوں اربوں کے قوم کے لٹیرے ہیں وہ کیا پاس کریں گے کہ اسلام آئے؟ اسلام کو انہوں نے 70 سال ڈرا کر رکھا. اسلام کی کون سی بات ہے جس پر انہوں نے عمل کیا؟ بلکہ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو سود کے مسئلے میں آپ کو پتہ ہے، آپ کے جو آپ نے آپ کو بڑا لوگ کہنے والے، وہ کہنے لگا کہ ہم یہاں مدرسے کھول دیں، جو سود کھاتا ہے اس کو اللہ پوچھے گا، جو نہیں کھاتا وہ نہ کھائے. ہم مدرسے تو نہیں. جب آپ اسلام کو یہ آپ مقام دیں گے تو اسلام تو آپ کی مدد نہیں نہ کرے گا. اسلام تو اسی وقت مدد کرے گا کہ جب آپ کے پاس 8 تلواریں بھی ہو تو آپ بدر کی طرف چل پڑے. فرشتے تو تب آئیں گے نا. آپ جو ہے 20 قسم کے کھانے کے بعد پھر غریبوں کی باتیں کریں، 400 کنال کے اندر رہ کر، 300 کنال کے اندر رہ کر پھر غریبوں کی باتیں کریں. ایسے تو اسلام تھوڑا آئے گا. میں اگر پریکٹیکل بات کروں، ایک پریکٹیکل بات کروں، دیکھیں عرض یہ ہے کہ اس وقت آپ جکڑے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے قرضوں میں. کریں آپ اگر آپ کے پاس حکومت یا اختیار آتا بھی ہے اور اگر اپنی پالیسی آپ تبدیل بھی کرتے ہیں کہ جناب ہم نظام تبدیل کریں گے، تب بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اتنے ملکوں کا اور آئی ایم ایف کا قرضہ دینا ہے، وہ آپ کو اپنی شرائط پر چلائیں گے. اس کا کوئی لاہ عمل. آپ الیکشن میں جا رہے ہیں علامہ صاحب، آپ کی تھوڑے عرصے بعد جماعت الیکشن میں جا رہی ہے. میں بتا رہا ہوں نا کہ بلا میں بسم اللہ، یہ تو بڑا آپ نے پھر اہم سوال کر دیا. دھرنے کے اندر آپ نے فیض آباد دیکھا کہ قوم نے کروڑوں روپے کی وہاں چیزیں لا کر ہمیں دی. کروڑوں روپے کی، یعنی رضائیاں، بسترے، کھانے. اور پورے ملک میں جہاں دھرنے ہوئے
سب لوگوں نے مجھے بتایا کہ لوگ قبلہ قرضہ 70 ارب ڈالر ہو گیا ہے، بسترے اور کمبل بھی لا کر وہ عوام کے چند پیسوں سے نہیں دیا جائے گا، 70,000 ڈالر بھی نہیں. کمال ہے ہمارے پاس ایسے ایسے حضور کے غلام موجود ہیں پاکستان میں جو انشاءاللہ ایک بندہ ہی دے دے گا، لیکن ان کو پتہ ہو کہ آگے وہ ہڑپ کرنے والا نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، لٹیرا نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کی ایک کمپنی جو ہے وہ 10 ارب ڈالر کی بنانے والا نہیں ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ لوگ روڈوں پر بھی پیسے رکھ جائیں گے جی قرض ادا کریں. آپ قبلہ یعنی پاکستان جو ہے وہ ٹوٹل چندے پہ چلے گا، معاشی پالیسی کوئی نہیں ہوگی ہماری، چندے پہ چلے گا پاکستان. چندے پر نہیں چلے گا، ایسی برکات آئیں گی، ایسی حضور برکات آئیں گی اسلام کی. جب اب چل کمال ہے، اسلام تو خود رحمت والا نظام ہے نا. تو جب زمین وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تورات اور انجیل کا نظام قائم کرتے نا تو آسمان بھی اپنے برکت کے دروازے کھول دیتا اور زمین بھی اپنے خزانے اگل دیتی. تو تورات اور انجیل کے نظام سے یہ برکت ہے، تو محمد عربی کا قرآن جب آئے گا تو بتائیں آسمان کتنی برکتیں نازل کرے گا اور زمین کتنے خزانے